سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، اور جو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، ان کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں لفظ حدید ہے، لوہے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حدید ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 544 کلمات ہیں، 2476 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان چیز ہو، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، بادشاہت۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے زندہ کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ کل بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا، مردوں کو اللہ تعالی زندہ کرتا ہے۔ وہ یمیت، اور مارتا ہے، یعنی زندوں کو موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول وہی آخر۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ظاہر وہی باطن۔ وہی اول ہر شے سے قدیم، قبل اول بے ابتدا، کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ والآخر، وہی آخر، ہر شے کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا۔ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے انتہا نہیں۔ والظاہر، وہی ظاہر، دلائل براہین، دلیلوں اور برہانوں سے ظاہر ہے، یا یہ معنی ہے کہ ہر شے پر وہ غالب ہے۔ والباطن، وہی باطن، حواس اس کے ادراک سے عاجز ہیں، یعنی آنکھیں، کان، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا، ناک سے سونگھنا، یہ حواس خمسہ ہیں۔ حواس اس کے ادراک سے عاجز ہیں، یا یہ معنی کہ ہر شے کا جاننے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، یعنی دنیا کے 6 دن کی مقدار میں آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ ان میں پہلا دن اتوار کا دن تھا اور آخری دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اگر چاہتا تو پلک جھپکنے میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ 6 کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے سے پہلے زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اگر اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ عرش پر وہ برابر ہو گیا، عرش پر جا بیٹھا، تو یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، سمت، ڈائریکشن، جہت سے پاک ہے،
کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا، عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اس آیت کے معنی کی حقیقت اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا قطرہ یا خزانہ یا مردہ، یعنی جو بیج زمین میں جاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو پانی کے قطرے جاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو خزانہ دفن کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو مردے زمین میں جاتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، خواہ وہ نبات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، یعنی زمین سے جو پودے اگتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، جو زمین سے معدنیات اور دھاتیں نکلتی ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، یعنی آسمان سے جو رحمت اترتی ہے، جو عذاب اترتے ہیں، جو فرشتے اترتے ہیں، جو بارشیں اترتی ہیں اللہ جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو اعمال آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، جو دعائیں اوپر چڑھتی ہیں اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے عموماً، اور فضل و رحمت کے ساتھ ہے خصوصاً، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ علم اور قدرت کے ساتھ ہے، لیکن جو مومنین ہیں ان پر اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، اپنے علم و قدرت کے ساتھ عموماً اور فضل و رحمت کے ساتھ خصوصاً۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، اس طرح کہ رات کو گھٹاتا ہے اور دن کی مقدار بڑھاتا ہے۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، دن گھٹا کر اور رات کی مقدار بڑھا کر، یعنی کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی ہوتے ہوتے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر رات بڑھنا شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بہت طویل ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے، دل کے عقیدے جانتا ہے، دل کے راز سب کو جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ ان قریب تمہارا مال باقی رہے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور جانشین اور ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اس کی راہ کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارا جانشین کرے گا تمہارے بعد والوں کو۔ معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، نائب اور وکیل کی حیثیت سے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، تو تمہیں بھی کوئی تعامل اور تردد نہ ہو کہ جس نے مال دیا ہے، جو مال کا مالک ہے، اسی کے حکم سے خرچ کرنا ہے۔ تم تو ایک وکیل اور نائب کی حیثیت رکھتے ہو۔ فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں ایمان لائے، وانفقوا لہم اجر کبیر، اور اس کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور برہانے اور حجتیں پیش کرتے ہیں اور کتاب الہی سناتے ہیں، تو اب تمہیں عذر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اے لوگوں، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تمہارے سامنے معجزات دکھا رہے ہیں، برہان پیش کر رہے ہیں، حجت پیش کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب تمہیں سنا رہے ہیں، اب تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سے یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا، اب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ روشن آیتیں اتارتا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، یعنی کفر و شرک کی اندھیریوں سے ایمان کے نور کی طرف اللہ لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے، مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ثواب بھی پاؤ۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے، تمہیں وقت دیا ہے کہ تم اس مال سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، مال تو یہیں رہ جائے گا اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے۔ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ آدھے مد کے۔ مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدھا کلو جو یا ایک پاؤ جو وہ صحابی خرچ کریں جو مہاجر ہیں، انصار ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، اور کوئی دوسرا مسلمان احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 7 میل تک پھیلا ہوا ہے،
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو سابقین اولین میں سے ہے اور ایک پاؤ جو وہ خرچ کرے۔ شان نزول حضرت کلبی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لائے اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، یعنی پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ البتہ درجات میں فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ اعلیٰ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی۔ کسی صحابی کی بھی توہین کرنا یہ گمراہی ہے، جو کسی ایک صحابی کی توہین کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی اور دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک ترتیب یہ ہے کہ تمام صحابہ میں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام کے درجے ہیں۔ تو جو حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق پر فوقیت دے اور کہے کہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عقائد حقہ کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے ہمیں صحیح معنوں میں الفت و محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، یہ وہ صحابہ ہیں جو ایمان لے آئے تھے اور سچے دل سے مومن ہو چکے تھے، لہذا ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ نہیں یہ منافق تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو جو ان کی توہین کرے وہ رافضی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ خارجی ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو سنی ہوگا وہ نہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے گا، نہ حضرت ابو سفیان کی، نہ حضرت ہندہ کی، نہ حضرت وحشی کی۔ وہ کسی صحابی، کسی اہل بیت میں سے کسی فرد کی توہین نہیں کر سکتا۔ جو بے ادب ہے، اللہ تعالی ہمیں ان بے ادبوں کے قرب سے بچائے اور اللہ تعالی صحیح عقیدے پر ہمیں گامزن فرمائے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ حدید کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ